محمد علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، اس کو سب سے پہلے ایکسپلور کرتے ہیں کہ سر یہ جو دونوں طرف سے ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر بھی اور ویسٹرن بارڈر پر بھی کہ انتہا پسندانہ حکومتیں ہیں، ان کا اثر و رسوخ ہے اور وہ تنگ کرتا جا رہا ہے سب کے لیے اسپیس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں پاکستان بھی لے سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ رینا، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، تین پہلو میں مختصراً شروع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیبیٹ کے آغاز میں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک کافی جامعہ ایک اور پرمغز رپورٹ کا آنا، جو کہ تمام تر جو معاشرتی اور سیاسی پہلو ہیں بھارتی حکومت کے، بھارتی ریاست کے، بھارتی معاشرے کے، اور اس میں جو بڑھتا ہوا انتہا پسندی اور تنگ نظری کا رجحان سیاسی، سفارتی، دفاعی، ادارتی، قانونی، تہذیبی، ہر پہلو میں نظر آتا ہے، اس کا انہوں نے کافی جامع انداز میں اور حقیقت پسندانہ انداز میں احاطہ کیا ہے. تو یہ خوشائند بات ہے، پہلی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ کمیشن بھارت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پاکستان کا جو موقف رہا ہے، پاکستان میں جو تشویش ہے علینا، اس کی بھی ایک طرح سے سپورٹ ہے کہ دنیا کی جو سب سے طاقتور جمہوریت اور طاقتور مغربی طاقت ہے، وہاں بھی اعلیٰ ترین سطح پہ یہ تشویش شیئر کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ بھارت کے حوالے سے امریکہ کی سوچ اور انداز فکر بتدریج اور مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. وہ اب بنیان المرصوص کے بعد جس طرح ہم نے ان کی اصلیت امریکہ کے سامنے واضح کی، تو سب سے بڑا دھچکا بھارت کو یہ لگا کہ امریکہ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ پاکستان کی 5-6 گھنٹے کی جوابی کارروائی کا متحمل نہیں ہو سکتے، تو یہ چین کے خلاف عالمی سطح پہ اس کو کنٹین کرنے کے کہاں قابل ہوں گے. تو ان کی تصویراتی ریلیشن شپ بھی ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کی گئی. دوسری جانب اب جو ان کی انتہا پسندی کا معاملہ ہے، اب اس کا شکار صرف مسلمان اور کشمیری نہیں ہے، بلکہ وہاں کے عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. اور پھر اس رپورٹ کے آخر میں جس طرح بالکل صحیح نشاندہی کی گئی کہ وہ سکھ جو کہ امریکی شہری ہیں، جو کینیڈین شہری ہیں، وہ بھی بھارت کی نفرت آمیز پالیسیوں اور حرکات سے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے جو آخری 6 تجاویز اس میں دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم ہیں. ان پہ امید ہے کہ سیریسلی امریکہ کی کانگریس اور حکومت کنسیڈر کرے گی، لیکن وہ بڑی پریکٹیکل اور سگنیفیکنٹ ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی اب ایک لانگ ٹرم انداز میں، جامع انداز میں بھارت کے حوالے سے تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال ایک ایسا قانون وضع کیا جائے جس میں یو ایس کانگریس کو رپورٹ کیا جائے کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے مائنورٹیز اور مسلمانوں کے حوالے سے، اس کا اسٹیٹس ہر سال کیا ہے. یعنی کہ ایک واچ ڈاگ کریٹ کیا جائے لیگلی امریکہ کے اندر، جو کہ انشور کرے، رپورٹ کرے ہیومن رائٹس کی اور مائنورٹیز کے صورتحال کے حوالے سے امریکہ کی کانگریس کو. پھر یہ کہ جو دفاعی اکوپمنٹ اور ہتھیار امریکہ ان کو دیتا ہے، کہیں وہ مائنورٹیز اور دیگر کمیونٹیز کے خلاف تو کہیں استعمال نہیں ہو رہے. یہ پہلو بھی اب ان کی سوچ میں آ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ کیا امریکی سرحدوں اور امریکی شہری جو ہیں وہ بھی بھارتی شہریوں کی طرح اس نفرت کا اور اس مارجنلائزیشن، ایکسپلوٹیشن کا نشانہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو یہ وہ 3 معاملات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب امریکی حکومت بھارت کو تشویش کے زون میں لے آئی ہے اور اس کو اپنا ایک تصویراتی حریف نہیں سمجھتی، اور بلکہ اس کی جو مختلف داخلی پالیسیز ہیں خارجہ کے ساتھ ساتھ، اب ان کے اوپر بھی ان کی دلچسپی، تشویش اور اوور سائٹ نہ صرف بڑھ رہی ہے، بلکہ اس کے ایک مسلسل ادارتی انتظامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں کہ باضابطہ اور ریگولرلی ان چیزوں پہ نظر ثانی کرنا اور ان پہ نگاہ رکھنا امریکی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور امریکہ کے مفاد میں بھی ہے. محمد علی صاحب، کیا اگر مختصر کہیے گا اس کو پلیز، کہ کیا یہ بھارت پر دباؤ بڑھانے کے کا اس کا مقصد ہو سکتا ہے جو ہم ایک کے بعد ایک رپورٹس دیکھ رہے ہیں اور اس میں اتنی گریو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس کا مقصد کچھ پاکستان کے تناظر میں، یا پاکستان اس سے کچھ بینیفٹ بھی حاصل کر سکتا ہے، ایسے بھی اس کو دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کے تینوں پہلوؤں میں وزن ہے. پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے،
دوسری بات کہ ریالٹی اور پرسیپشن، میں سمجھتا ہوں امریکہ کی ریالٹی کی انڈرسٹینڈنگ اور امریکہ کی پرسیپشن اور امریکہ کی پالیسی، تینوں چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ امریکہ بہتر انداز میں بھارت کو سمجھ رہا ہے۔ میں 15 سال میں مختلف اسٹریٹجک ڈائلاگس میں امریکہ کے ساتھ شریک رہا ہوں، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے ان کو باور کرانے کی کہ بھارت کے اسٹریٹجک تھاٹ کلچر کو آپ مس ریڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس طرح حلیف ثابت نہیں ہوں گے جس طرح ہم افغان وار میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور ان کو اب بتدریج ان تمام حرکات سے، جب وہ را کے ایجنٹس کو بھیجتے ہیں امریکہ میں سکھ مخالفین کو ہلاک کرنے کے لیے، اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے اب چاہے ٹرمپ صاحب وہاں کی انویسٹمنٹ میں کتنے بھی انٹرسٹڈ ہوں، ان کو ہتھیار بیچنے میں کتنے بھی انٹرسٹڈ ہوں، ان حقائق کو وہ اگنور نہیں کر سکتے کہ کیا امریکی شہریوں کی اور سول لبرٹیز کی، سر ان دو کی چار میرے انویسٹمنٹ وہاں فالو اپ محفوظ سوال اور ہے بھی ہیں، بھی لیکن کہ میں نہیں۔ چاہتی ہوں باقی سب کو پہلے شامل گفتگو کر